جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے اور دیکھا وارے نیارے تھے، سرسبز و شادابی تھی، رنگ برنگ تھا، ہر جگہ جینے کا ڈھنگ تھا، کھانے کی بھی موج لگی تھی، لباس کی بھی کمی کوئی نہیں تھی۔ میرے عزیزوں فصلیں اناج بھی ہری بھری تھی، اور وہاں میرے عزیزوں بستی کے اندر جو پانی کی ایک ندی جاری تھی، اور اتنی مٹھاس تھی، اتنا اچھا پانی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ کے مسکرا گئے، اے الہ العالمین اس بستی پہ تیرا کتنا کرم ہے، ہر چیز میں سرسبز و شادابی اور خوشحالی نظر آ رہی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس بستی کے پاس سے دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا وہ بستی الٹی پڑی تھی، نہروں کا پانی بھی خشک تھا، اور فصلوں میں بھی آگ اجاڑ پڑا ہوا تھا، اور لوگوں کے کپڑے بھی بے حال تھے، اور ان کی غذا، ان کا نظام، ان کی صحت بھی بے حال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے الہ العالمین، یا میں رستہ بھول گیا یا بستی والوں سے کوئی گناہ ہو گیا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب آیا، مجھے عیسیٰ آپ رستہ بھی کوئی نہیں بھولے اور ان سے گناہ بھی نہ ہوا، الہ العالمین ابتر کیسے ہو گئے، بہتر سے نیچے کیسے آ گئے؟ فرمایا اے میرا عیسیٰ، یہاں اس بستی سے تیرے جانے کے بعد ایک ایسا بندہ گزرا تھا جس نے کبھی بھی میرے آگے سر جھکا کے نہ دیکھا، بس یہاں سے گزرتے ہوئے اس ندی کے اندر اس نے پانی میں یوں ہاتھ ڈال دیا، اس کے پانی کی نحوست کھیتوں میں گئی، کھیت اجڑ گئے، گھروں میں گئی، گھر اجڑ گئے، انسان کی غذا نالی کے ذریعے معدے کے اندر گئی، انہوں نے نسل و رسلوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ جاؤ جا کے میرے محترم دوستوں بزرگوں اپنے گھر میں نظر ڈالیو، اپنے گھر میں جا کے جھانک کے دیکھیو، یقین جانو بڑے کھٹڑے سے لے کر ماں کی آغوش میں سونے والے تک کسی کو بھی نماز کے سجدے کی فکر کوئی نہیں۔ صبح فجر کی نماز کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، میرے محترم دوستوں بزرگوں ایسے مدے پڑے لیٹے ہوتے ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں، اللہ جل شانہ کو ہم نے اپنے کیے کا جواب ہی نہیں دینا، یا ایسے لگتا ہے کہ سارے کے ساروں کے بارے میں اللہ کریم نے بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں بچے کی سائیکل گلی میں نالی کی طرف جائے گی، گڑے کی طرف جائے گا، یا میرے عزیزوں لوٹ مار والے رستے کی طرف جائے گا، 10 سمجھانے والے ہوں گے، لیکن مالک کائنات قرآن کریم میں سمجھا رہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، جنہوں نے میری پہچان کا کلمہ پڑھا، میرے نبی کی عطاعت کا وعدہ کیا، خبردار اپنے آپ کو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس میں درختوں کو نہیں پھینکوں گا، اس کے اندر میں زمین آسمان کے ستاروں کو نہیں پھینکوں گا، وقودھا الناس والحجارہ، اس کے اندر انسانوں کو اور پتھروں کو پھینکوں گا، وہ پتھر جن کو مورتیاں بنا کے تم پوجے، اللہ جل شانہ کو وہ پتھر پسند نہیں، پوجنے والا کیسے پسند ہوگا؟ میرے عزیزوں دو برادریوں کا آپس کے اندر جھگڑا ہو جاوے، آپس کے اندر کہتے ہیں کس بات پہ جھگڑا ہو گیا، کوئی بات تو پتہ لگے، کس نے کس کی دھی کو جیڑا تھا کہ نانا ہوٹل پہ لڑائی ہوئی تھی، کوئی کہتا ہے یہ آج میرے عزیزوں آج اس کے ہمارے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، روزی دینے کا تو وعدہ کیا تھا، ما یبدل القول، فرمایا میرا بندہ جو میں کہہ دوں وہ بدل نہیں سکتا، اگر میں نے کھلانے کا فیصلہ کیا تو بھوکا نہیں ماروں گا، اگر میں نے اجاڑنے کا فیصلہ کیا تو میں نے بندو تجھے جوانی میں عزت عطا نہیں فرماؤں گا، یہ فیصلہ تو تیری پیدائش سے پہلے لکھ دیا تھا، اور مجھے پتا تھا نافرمانی کر کے آئے گا، فرما برداری کر کے آئے گا، اللہ اکبر، میں نے تو فرشتوں کو تیرے بارے میں لاجواب کر دیا تھا، جب فرشتوں نے تجھے دیکھ کے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ہے تو حسین چہرے والے، ہے تو نیلی نیلی آنکھوں والے، ہے تو چوڑے چوڑے سینے والے، الہ العالمین ہے تو گبرو جوان، لیکن ان کے اندر سے تیری نافرمانی کی بو آ رہی ہے، ان کے دماغ سے ان کے سینے میں سازیں چل رہی ہیں، یہ کھائیں گے تیرا اللہ اکبر گیت کسی اور کے گائیں گے، یہ لباس تیرا دیا پہنیں گے، نعمتیں تیری دی ہوئی استعمال کریں گے، سجدہ کسی اور کے آگے کریں گے۔ مالک کائنات نے فرمایا اگر تم نے پیدا کیا تو تم جانو اور یہ جانے، اگر میں نے پیدا کیا تو قال انی اعلم ما لا تعلمون،
میں تمہیں ان کے بارے میں سوال کرنے نہیں دوں گا. یہ ناکام ہو گیا ہے کہ کامیاب ہو گیا ہے, یہ جانو میں جانو, اور جو میں ان کے اندر کی بات کو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. الہ العالمین تو کیا جانتا ہے؟ میرے عزیزو علماء کرام بیٹھے, میں سبق سناؤں گا. میرے عزیزو ایک جنازہ گزر رہا ہے, ریڈی والا, گڈے والا یا پیدل چلنے والا جا رہا ہے. اس نے یوں کر کے دیکھا, اس نے کہا کون فوت ہوا؟ کہ فلاں فوت ہوا. حالانکہ اس کا رشتہ دار نہیں تھا, قوم برادری والا نہیں تھا. اس نے کہا چلو یار جنازہ پڑھ لو. اس نے اپنے ریڑے کو, گڈے کو ایک طرف کر دیا اور ایسی جگہ ریڑا کھڑا کیا کہ جنازے والی کے صف میں کھڑا ہو کر جنازہ بھی پڑھ لوں اور ریڑی بھی نظر آتی رہے. ولی صاحب نے 4 تکبیر کہہ کے نیت بندوا دی. یہ کبھی یوں دیکھ رہا, کبھی یوں دیکھ رہا. سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہا گیا, پھر درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہا گیا. دیکھو تو صحیح, یہ کبھی اپنے محلے کی مسجد میں نہیں پڑھا. دیکھو تو صحیح, اس نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ نہیں بنایا. دیکھو تو صحیح, خود بننے کی کوشش نہ کی, نہ ذرا بھی قرآن نہ پڑھا. دیکھو میرے محترم دوست بزرگوں, کبھی تولیغ میں سروزہ نہ لگایا, کبھی کسی دینی جلسے میں شامل نہ ہوا. لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا. اللہ اکبر. میرے عزیزو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ میرے سے اتنا پیار کرتا ہے, میں چاہوں گا اللہ کو کہوں گا اللہ سب زندوں کو معاف کر دے, سب مردوں کو معاف کر دے. اب دیکھو تو صحیح, اوقات اس کی یہ تھی, صبح بجلی کا بل بلانے کے لیے, بچوں کی اسکول کی فیس دینے کے لیے اپنے باپ سے روکڑا مانگا, انکار کر دیا. بیوی کے پاس تھے انکار کر دیا. بھائی کی جیب میں 5-5 ہزار کے نوٹ نظر آ رہے تھے, بھائی نے انکار کر دیا. اس کو اس کے سگوں نے خیر 2000 کی نہ ڈالی اور میرے پاس آ کے اتنی بڑی ڈیمانڈ کر دی, اللہ سب زندوں کو معاف کر دے, سب مردوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین تو کیا کرے گا؟ فرمایا اگر میں بھی نہ کر دوں, بندوں کے خدا میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس کو جا کے کہہ دے اپنی ادائیں دیکھ, میری وفائیں دیکھ. تو نے اپنی زبان سے کہا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا, بڑوں کی بھی چھوٹوں کی بھی, جو یہاں موجود ہے ان کی بھی, جو غائب ہے ان کی بھی, مردوں کی بھی عورتوں کی. اللہ فرماتے ہیں سارے دن سے 1 کلو مرود تیرے سے کوئی لینے والا نہ آیا اور ڈیمانڈیں ایسی کر رہے, ساری مخلوق کی مغفرت فرما دے. اے بندہ کاش تجھے پتہ لگ جاتا تیرا اللہ تیرے سے کتنی محبت کرتا ہے, اب بھی تجھے اللہ کی محبت کا اندازہ نہیں آئے گا. جا میرے بندے, میری رحمت کا کیا کہنا, تیرے ایک میٹھے بول پر میں نے تجھے بھی معاف کر دیا, جس کا جنازہ پڑھنے آیا میں نے اسے بھی معاف فرما دیا. اب یہاں تو ہم نے اکثر سندھ میں دیکھا, ناراض تو نہیں ہوگے, 5000 بندہ جنازہ پڑھنے آتا ہے, 4000 اندر جاتا ہے, 1000 پان منہ کے اندر لے کے یوں چپ کر کے کھڑا ہوتا ہے. وہ عقل کے اندر, خدا کے واسطے تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اگر تم کسی کے جنازے میں جاؤ, اگر تمہیں جنازگاہ میں گھسنے کی اجازت نہیں تو کل آپ کے میرے جنازوں کو کون پڑھے گا؟ اگر میرے اندر کسی کا جنازہ پڑھنے کی توفیق نہیں تو بابو جی کوشش خوش فہمی میں نہ رہے کہ بغداد سے بزرگ آئیں گے تیرا جنازہ پڑھ کے چلے جائیں گے اور فرشتے تیری جسم کو مدینے کی گلیوں میں گھمائیں گے. نہ بابو جی نہ, جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہیں پتا تو کر کے دیکھ لے, آج کسی کے لیے گڑھا کھودا جا رہا ہے اور قدرت اس کھودے ہوئے گڑھے کے اندر خود ڈلوا رہی ہے. اگلی بات کروں گا, کلیجے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ گے, سارے مسلمانوں کہہ دو انشاءاللہ. اللہ کو ماننے والے کون کون ہیں؟ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اگر ہاتھ کھڑا کرنے میں آپ کو زحمت ہو, مسلمان کو میں زحمت نہیں دیتا. مسلمان کا مزاج تو مسلمان کے لیے راحت ہوا کرتا ہے, میں تو شاید منہ سے نکل جائے, ورنہ میرے عزیزو ارادے سے یوں بھی نہیں کہوں گا, کہو سبحان اللہ. آپ اللہ کو پہچانتے ہو, مجھے کیا ضرورت ہے؟ زبان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اور ذکر کی, میں آپ کو تلقین نہ کروں. یہ تو آپ کو مجھے احساس ہونا چاہیے تھا. گفتگو کم کرتے, بیوی بچوں سے بول بال میں, مزاج کے مطابق, ضرورت کے مطابق, استاد سے شاگرد سے ضرورت کے مطابق, پیر سے مرید سے ضرورت کے مطابق, دوست سے میرے عزیزوں ضرورت کے مطابق, رشتہ داروں سے ضرورت کے مطابق, اور میرے عزیزوں گاہک سے, دکاندار سے ضرورت کے مطابق بولا جاتا. جب بات اللہ کے ذکر کی آتی, اتنا ذکر کرتا کہ لوگ تجھے دیوانہ کہنے لگ جاتے, لوگ تجھے پاگل کہنے لگ جاتے کہ من کان للہ کان اللہ لہ,
پھر یہ میرے عزیزوں رابطوں کے ذریعے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر میں سن 2022 میں گیا تھا میرے عزیزوں، بغداد میں کافی دیر بیٹھا رہا، ملک شام، لبنان اور بغداد کے اندر گیا تھا۔ کون تھا بہلول؟ جس نے اللہ کو پہچان بھی لیا تھا، اللہ کو پا بھی لیا تھا۔ وہ زمین پر اللہ کی مان کے چلتا تھا، اللہ آسمان پر اس کی مانتا تھا۔ میرے محترم دوست بزرگوں، راستے سے گزر رہے مجذوبانہ حالت کے اندر کسی نے روکا کہ بہلول تازہ تازہ مٹھائی تیار ہو رہی ہے، کھائے گا؟ فرمایا اللہ ہی کھلائیں گے۔ ایک گڑ کی یا ایک میرے عزیزوں مٹھائی کی ڈلی دے دی، 2-4 دانے کھا کے زبان سے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اب یہ زبان سے ذرا ایک دفعہ پیارے پیارے کہہ دو الحمدللہ۔ کوئی گھسا، کوئی پسینہ آیا، کوئی جھٹکا ملا، یا توانائی ہو، کوئی بوجھ اٹھانا پڑا، کچھ ہوا، لیکن یہ بول تیرا زمین سے آسمان پہ گیا، آسمان سے فیصلہ زمین پہ آیا، کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو زمین پر میرا شکر کر کے دکھا، میں تیرے گھر کے دروازے پر آسمانوں کے خزانے کھول دوں گا، زمین آسمان سب کو تیرے کام میں لگاؤں گا۔ یہ فصلیں کھادوں سے آتی ہیں، دانوں، یہ تو میرے کرم سے آتی ہیں۔ کاش صبح صبح ہل چلاتے ہوئے، پھیرا مارتے ہوئے، رات کے اندھیرے میں پانی کا وارا لگاتے ہوئے ان کانوں کے اندر بلوٹوتھ کے اندر گانا نہ سنتا، میرا قرآن سورہ رحمان سنتا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں تجھے اناج کا دانہ کھجور کے دانے کی گٹھلی کے برابر عطا فرماتا۔ تجھے شرم ہی نہیں ہے، تو کر کیا رہا ہے؟ نہیں یقین آتا، سارا مجمع بیٹھا، باہر والوں کی گارنٹی کوئی نہیں۔ اگر تمہارا ذمہ دار ہے ہاری ہو، میرے محترم دوست بزرگوں، فصلوں میں جایا کرو، اللہ کا قرآن پڑھتے، کوئی بھی سورت پڑھتے جایا کرو، اور فصلوں میں جب تک رو میرا یہ درود شریف پڑھتے رہا کرو۔ کوئی کلام نہیں آتا، سورہ اخلاص یاد کر لو، کم از کم روزانہ اپنے کھیتوں کے اندر میرے عزیزوں 100 مرتبہ سورہ اخلاص کھڑے ہو کے پڑھا کرو۔ اگلا سال آئے گا، زندگی نہیں بلائے نہ بلائے، کہیں نہ کہیں ملاقات ہوگی، کوڑ مار کے جاؤ تو گربان سے پکڑ لینا، ورنہ 70 سال کی پیداوار ایک طرف اور اس سال کی پیداوار کو دیکھ لینا۔ رب اکبر کی قسم ہے، دانوں سے فصل نہیں آئے گی، اس کی رحمتوں سے فصل آئے گی۔ جب بندہ زمین پر اس کا ہو کے اسے یاد کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگلی بات بتاؤں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ اگر ہم نے اللہ کو اللہ نہ کرے ناراض کر دیا اور اسے منانے کی کوشش نہ کی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ منانے کی ہمت طاقت ختم ہو جائے گی، پھر چنے، پھر سیویاں، پھر مشری، پھر پانی لے کے پھروگے، صحیح سلوات پڑھ، صحیح پھوک مار، صحیح یوں کر دے، صحیح یوں کر، اور کوئی تیرے ہاتھ اٹھائے گا، مجمع دعا کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں نے اپنی نظروں سے گرا دیا تو اس کے لیے اس وقت اس کی قوم کے اچھے بھی دعا کریں گے، میں ان کی دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ نظام ہے کہ نہیں؟ کہاں کہاں نہیں دعائیں کروائی؟ مدینے والے جاسو دعا کریں، مکے جانے والے دعا کریں، فون پر دعا کریں، سلام کریں۔ ایسی بھی کوئی میرا زیو سنگ دلی تھوڑی تھی، یہ دل کے کجے کو ہم نے الٹا کر رکھا ہے۔ جتنی اللہ کی محبت کی طرف سیدھا ہو گیا تو میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسے فصل سے اناج گھر میں آتا ہے، دل کا پیالہ سیدھا ہوا، طلب بڑھ گئی تو خدا کی رحمت آنے لگ جائے گی۔ تو من کان للہ کان اللہ لہ، جو زمین پر 70 سال میں اس کا بن جائے گا، اللہ دنیا آخرت کے اندر اسے اپنا بنا کے دکھائے گا۔ پھر میرے عزیزوں بول اس کے چلیں گے، اب فیصلے آسمانوں پہ اس کے حق کے مطابق ہوں گے۔ حضرت بہلول دانا نے کچھ میٹھا کھایا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تھوڑا سا آگے چلے، پانی میں گھپتا گا رہا تھا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، بہلول مجذوبانہ عالم میں اللہ کی پہچان میں، اللہ کی محبت میں جا رہے تھے۔ آپ تو اس گارے کے میں پاؤں آ گیا، جب کیچڑ تھا اور جوتا رکھنے کی وجہ سے میرے عزیزوں کچھ چھینٹے اٹھے تو کنارے پر ایک مرد ایک عورت بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی محبت اتنی حد کر چکی تھی کہ وہ اپنی محبت کے آگے کسی کا احساس نہیں کرتے تھے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ انہی کے پاس سے گزر رہے تھے، جب پاؤں کے
जूते को जब जमीन पे गारे में देखा तो कुछ छींटे उठे और उस लड़की के कपड़ों के दामन पे गिरे। लड़के को तैस आया और आगे बढ़ा। हज़रत बहलोल दाना के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मालिक, मैं तेरा ना शुक्र कोई नहीं। ये नहीं मीठा खिलावे तेरा शुक्र अदा करो और कड़वा खिलाए तेरी नाफरमानी करो। कोई बात नहीं, जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है, इसके अंदर भी कोई हिकमत है। बस थोड़ा कदम आगे बढ़े, अपने चेहरे पर हाथ रख के आगे बढ़े। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, पीछे से रोने की, कुर्राने की, तड़पने की आवाज आई। आपने पीछे मुड़ के देखा तो वही शख्स रो रहा था, वही कुर्रा रहा था जिसने थप्पड़ मारा था, वही चीख रहा था जिसने थप्पड़ मारा था। बहलोल दाना रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आगे जिसके कपड़ों पे कचरा गिरा था वो दौड़ के आई और हाथ जोड़ के कहने लगी, बाबा माफी दे दे, जो तूने बद्दुआ की वापस ले ले। बाबा जी खुदा के वास्ते जो तूने बद्दुआ की वापस ले ले। बाबा जी कहीं सिफारिश कर दी तो वापस ले ले। फरमाया बीबी अल्लाह गवाह, मेरे तो अपने होठों को अल्लाह के शुक्र के अलावा खोला ही कोई नहीं। उसने कहा फिर क्या वजह? ये जमीन पे लेट गया, मार खाने वाला आगे जा रहा है और मारने वाला जमीन पर मौत की सांसें ले रहा है। हज़रत बहलोल ने खब्बे सज्जे न देखा, यूं न देखा कोई कलाश, कोई बंदूक, कोई छोटा न डंडा। आपने आसमान की तरफ देखा और देख के कहने लगे अच्छा अच्छा समझ आ गया। वो बीबी कहने लगी क्या समझ आया? फरमाया एक यार तेरा है, एक यार मेरा है। तुझे तकलीफ पहुंची, तेरे यार को गुस्सा आया, तेरे यार ने मुझे मार दिया। मुझे तकलीफ पहुंची, मेरे यार को गुस्सा आया, मेरे यार ने तेरे यार से बदला ले लिया। कभी अल्लाह के बन के तो देखो, कभी अल्लाह के हो के तो देखो, लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों कोशिश ही नहीं करते। ये गलियां रास्ते भी कोई नहीं थे। उलमा इकराम कसीर तादाद में गुफ्तगू समेट समेट के कर रहा हूँ। रास्ते कोई नहीं थे, पक्का रोड कोई नहीं था, बिजली का निजाम कोई नहीं था, पानी का इंतजाम कोई नहीं था। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों घर में खुराक कोई नहीं थी, लेकिन अल्लाह की पहचान बहुत ज्यादा थी। अनपढ़ लोग आज के पढ़े लिखों से ज्यादा अल्लाह को पहचानते थे। मस्जिद में लाउड स्पीकर में नहीं, अजान का वक्त धूप में सूरज को देख के लोग दौड़ जाया करते थे। घर खाली नजर हुआ करते थे, मस्जिदें भरी नजर आया करती थी। उस वक्त मेरे अजीजों इतनी गैरत थी, इतना पर्दा था, गैरत के नाम पर मार नूर कहाँ थी। उस वक्त मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों घर के अंदर किसी की धी ब्याह के आती थी, भाई की शादी हुई, देवर को आखिरी वक्त तक पता नहीं लगता था मैं चाचा बनने वाला हूँ। मामू भाई को पता नहीं लगता था मैं मामू बनने वाला हूँ। घर के अंदर जब तक रोने की आवाज नहीं आया करती थी, घर के मर्द को पता नहीं लगा करता था। ऐसी गैरत थी कि घर की इज्जतदार औरत, घर की इज्जतदार औरत के सामने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपना सीना नंगा नहीं किया करती थी। लेकिन बदनसीबी 3 साल के बाद भाई बाहर से आया, 2 महीने में शादी करके गया और फिर मेरे अजीजों जब मेरे अजीजों बीवी की डिलीवरी का वक्त आया तो देवर के साथ अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जा रही है। तो बता भी मेरे अजीजों अल्लाह की रजा आएगी या खुदा की नाराजगी आएगी? देवर के आगे पेट नंगा करके पड़ी हुई है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह के वास्ते ये फसलों के, ये मकानों के, ये ढोरों के पहरे देना छोड़ो। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों के किरदार के और बेटियों की लिबास के पहरे दो। 30 साल पहले जो बच्चों का लिबास था आज वो नजर आ रहा है। बेटियों का लिबास छोटा 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 होते कहाँ चला गया। और चलो शहर वालों को तो बीमारी थी, ये तो बेहयाई के मर्ज में मुब्तला हो गए। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों ध्यान गाँव वालों को क्या हुआ? या तो गैरत ऐसे टपकती थी जैसे आमों के सीजन के अंदर मेरे अजीजों दरख्तों की शाखों पे आम टपकता है, मिठास वाली गैरत हुआ करती थी। उस गैरत को देखकर फरिश्ते घर के दरवाजे पर अल्लाह की तरफ से इनामात का, अल्लाह की रजा का फैसला लिख के जाया करते थे। बाबूजी जाओ अपनी बच्चियों का लिबास देखो, क्या दिल करता है बच्चियों की तरफ देखने को? सीना कहाँ चला गया, शलवार सिमट के कहाँ गई? खुदाए पाक को रोके दिखा, वरना मैं जिम्मेदारी से बात करके जा रहा हूँ। बच गए तो आंखों से देख लेंगे, अगर मर गए, अगर हमने बच्चों के लिबास पर पैरा ना दिया तो अल्लाह की कसम 15-20 साल के बाद जिसम पे लिबास नजर नहीं आएगा। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों बुर्का कहाँ चला गया? कौन सा चोर ले गया? गैरत कहाँ चली गई? बेटा यारों के सामने सर झुका के खड़े है, बाप के सामने सीना तान के खड़े है। अब भी कहते हो अल्लाह राजी हो जा, अब भी कहते हो मैंने कौन सा गुनाह किया? बेटियां माओ को हाथ उठा उठा के यूं बद्दुआएं दे रही हैं। अब भी कहते
है तो हमसे कौन सा गुनाह हुआ? बाप राजगिरी कर रहा है, 7 बेटे घर के अंदर 12 बजे तक सो रहे हैं, अब भी कहते हो हमारे से गलती ही क्या हुई? मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह गनी, बेटे बाप को देकर, भाई को देकर, माँ को देकर मोबाइल में लाख लगा ले और बेटियां बाप को देख के मोबाइल मुद्दा कर ले, तो हम समझ ले घर के अंदर बगावत होने वाली है, घर के अंदर साजिश होने वाली है। बाबूजी एक आपस रात से और अर्ज करूंगा, अल्लाह तुम्हें जदाद अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें जमीन दे, लेकिन इसके बंटवारे को घर की 4 दीवारी में तकसीम कर लेना। खुदा के वास्ते दी न्याणी को, बहन को, माँ बेटी को अदालत के कटहरे में न घसीटना। अच्छे लगोगे जिनकी दाढ़ी को देख के लोग हिया क्या करते थे, जानवर भी, जानवर जिनकी दाढ़ी को देख कर ना फरमान जानवर भी सर झुकाया करता था, उस दाढ़ी वाले की गैरत अदालतों के अंदर 4-4 मर लेती फिरेगी, एकड़ लेती फिरेगी। अगली बात आपको बताऊं, तवज्जो से थोड़ा सा घर जाके एहसास कर लियो, एक तरफ माँ बाप की दौलत आ जाए, दूसरी तरफ सारा जहान आ जाए, दुनिया के क्या लेना है? बाबूजी दुनिया की तरफ थूकना भी ना, माँ बाप के आंखों के, माँ बाप के नीचे पैरों के अपनी आंखों के पल के बिछा लेना। रब अकबर की कसम है, जाओ जिनके पास दुनिया है उनसे जाके पूछ लो कि जद्दी पुश्ती आई कहां से आई। कोई कहेगा माँ के हाथ उठे थे, कोई कहेगा बाप के हाथ उठे थे। रब अकबर की कसम है, माँ बाप की दुआओं का सदका अल्लाह ने जमीन से उठा के आसमान की बुलंदियों से ऊंचा कर दिया है। ये कोई यूनिवर्सिटी में सबक मिलेगा आपको? कॉलेज वाले तो कहेंगे खड़ा हो, बैठ, मर इधर, अब्बा को कहे इज्जत बेच, धी बेच, न्याणी बेच, 6 महीने की 2 लाख रुपए दे के आ। मेरी बच्ची डॉक्टर बन रही है, मैं समझा बहुत आसान था, यकीन करें मुझे पता लगा। आप अपने बच्चों को समझाते नहीं। पीरे तरीकत मुझे दुनिया कहती है रहबर शरीयत, पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह सिंध समेत अक्सर पाकिस्तान की, पंजाब की, सुबह सरद की कोई खान का ऐसी नहीं जो मेरे सर पे दस्तार न बंदी हो। बाहर से भी अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 23-24 बड़ी खानकाओं की दस्तार सर के ऊपर बंदी पड़ी है। एक खानका रहेगी थी लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, वो भी पिछले हफ्ते मियां अजमल कादरी साहब ने सर पे रुमाल डाल दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, कोई अच्छी लगेगी मेरी बेटी ट्राउजर पहनकर, मेरी बेटी घर में जो मर्जी करे, बाहर मेरे अजीजों कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बने डॉक्टर अब्दुल हन्नान सिद्दीकी की बेटी हो। एक दिन बाप बेटी आमने सामने बैठ गए, मैं अपने घर का फखर नहीं बता रहा, मैंने कहा ना माल छीनूंगा, न औलाद छीनूंगा, न तेरे शौहर का प्यार छीनूंगा। जिस दिन मुझे पता लग गया कि मेरी बेटी नंगे सर कॉलेज में फिरी, मैं तेरे से बाप कहने का हक छीन लूंगा। मुझे ना फिर बाप कहना, तुम क्यों नहीं कहते अपने घरों में? जिस मास्टर को स्कूल के अंदर इतना पैसों का थोबा, पूरे 6-6 महीने की फसलों के पैसे दे के आते हो, यहां से पकड़ो गिरबान, ओए बेईमान, तू तो चांसलर है, तू तो प्रोफेसर है, बता तूने मेरी बेटी के दुपट्टे का दिफा क्यों ना किया, तूने मेरी बेटी के बुर्के का दिफा क्यों ना किया। मैं इतना मजबूर हुआ अपनी बच्ची को कॉलेज पढ़ाने के लिए, मैं खुद सखर में, खुद नवाब साहब में गया और ऐसी दुकानों से बेहयाई का लिबास लेके आया कि जिसका थैला पकड़ते हुए अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह की नाराजगी का एहसास हुआ है। जाओ जाके मुसलमानों के बाजारों में पूछो, बच्चा पैदा होता है दूध लेने के लिए, मेरे अजीजों, उनके लिए शहद लेने के लिए, घुट्टी लेने के लिए, उनके कपड़े लेने के लिए क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं के पास जाते हो, क्या अंग्रेजों के पास जाते हो? इन मुसलमानों को क्यों शर्म नहीं आती? बेटियों का लिबास कितना कटा पीटा, छोटे बच्चे पे भी आपको रहम नहीं आता। मोहतरम दोस्तों, मुझको छोटे बच्चे पे भी रहम नहीं आता। उसका जो पाँव का जूता, उसमें भी गाने की आवाज, और गाने की आवाज नहूसत की आवाज है। अल्लाह उसके रसूल ने पसंद नहीं फरमाई। 3 मील तक या से कमो पेश मेरा नबी छोटी उंगलियां ये अपने कानों में डाल के चलते रहे। एक बांसुरी की आवाज थी। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ थे, 3 मील का सफर हुआ, आपने कानों से उंगलियां नहीं निकाली। आपने फरमाया अनस, क्या वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है? जो आवाज मनहूस हो वो तेरी खेतों में कैसे खुशहाली लगा आ सकती है? उधर फजर की अजान हो रही होती है, उधर मेरे अजीज और चौधरी साहब के खेतों के अंदर गाना चल रहा होता है। पता अल्लाह की नाराजगी आएगी कि नहीं आएगी? फ्रूट बेचने वाला वो भी कानों के अंदर, फ्रूट खरीदने वाला वो भी कानों के अंदर, मस्जिद के अंदर बैठ के भी अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। ये मेरे अजीजों पिछले दिनों के अंदर हरम के कैमरों ने एक तस्वीर अक्स की
ایک تصویر عکس کی، بیت اللہ کے سین کے اندر مطاف والی جگہ پر نوجوان بیٹھا ہوا تھا، احرام کی چادریں باندھی ہوئی تھی اور موبائل کے اندر گیم کھیل رہا تھا۔ یہاں بھی شرم نہیں آئی میرے عزیزو، پھر بتاؤ کہاں شرم آئے گی؟ ابھی آپ کو مجھے پتہ لگ جائے فلاں علاقے میں گستاخی کی، گھر جلانے میں، بندہ جلانے میں دیر نہیں کرو گے، اور جو گستاخی 24 گھنٹے کرتے ہو۔ بتاؤ نبی علیہ السلام کی بالوں کی کٹنگ کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کیسے تھے؟ کبھی کسی آپ نے مولوی صاحب سے پوچھا مولوی صاحب یہ سفید لباس تو نے کیوں پہن رکھا ہے؟ مولوی صاحب یہ تیرا کالر کیوں گیا؟ مجھے تو درزی کہتا ہے 400 روپے کا کالر ہے، اللہ وہ اتنی بکرم لگی 2000 روپے سلائی ہے، یہ کالر کہاں سے آیا؟ پوچھو یہ مولوی صاحب نے کیوں نہیں پہنا، یہ سارے پیچھے بیٹھے انہوں نے کیوں نہیں پہنا؟ کیونکہ اس کالر والے لباس کا آمنہ کے لال کے کردار سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ 3 طریقے سے بال کٹوانا سنت ہے، باقی فوجی کٹ، بیبی کٹ، جو مرضی کرو تمہاری مرضی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں طرف سے بال برابر ہوا کرتے تھے، نہ یہاں سے چھوٹے نہ یہاں سے بڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلق مبارک کروایا کرتے تھے، گنج مبارک کروایا کرتے تھے، یا پاک پیغمبر کے بال اوپر کی طرف نیچے زلفیں ہوا کرتی تھی۔ آپ نے سخت مذمت فرمائی اس شخص کی جو اپنے بالوں کو اپنے ماتھے پہ ڈالتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا اور میرے سے محبت کرنے والا، تیرے سر کے بال اوپر کی طرف ہونے چاہیے اور داڑھی کے بال نیچے کی طرف ہونے چاہیے۔ ایک نوجوان مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کی مونچھیں بڑی تھی، بال آگے لٹکے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! آپ نے فرمایا یہ تیرا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا یہ میرے آقا کسریٰ کا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا مونچھیں چھوٹی کرانا، داڑھی بڑھانا اور سر کے بال اوپر کی طرف کرنا سارے جہان کے سردار اور نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ کیوں نہیں گئے آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ زکات کے مسئلے پوچھنے آئے، طلاق کے مسئلے پوچھنے آئے۔ آپ اور میں نے جنت میں جانا ہے کو انشاءاللہ، تو جنت میں جانے کے لیے صورت مورت کے بارے میں آپ نے میں نے کیوں نہیں پوچھا ہے؟ یہ کالر والا لباس جو یہ سٹینڈ ہے، جاؤ میرے عزیزو کرسچن عیسائی ان کے چرچوں میں جا کے دیکھو، 2 ڈنڈے، ایک سیدھا ایک لیٹا ہوا، یہ صلیب کا نشان ہے۔ یہ کالر اور یہ پٹی یہ صلیب کا نشان ہے۔ انگریز نے، یہود و نصارہ نے ہمارے پہ شرٹوں پہ، ٹروزر پہ، نکر پہ، آستینوں پہ اتنی محنت کی کہ میں میرے عزیزو کلمہ تو مسلمانوں والا پڑھایا اور لباس عیسائیوں والا پہنا دیا ہے۔ یہ صلیب ہے، صلیب عیسائیوں کی نشانی، یہ کالر کی 2 نوکیں اور یہ پٹی، مغزی یا بین والا گلا یہ سنت ہے، چکور دامن سنت ہے۔ علماء اکرام دعا دینا، اگر غلطی ہو تو یوں ٹوک دینا، میں اتنے مجمع سے کہاں معافی مانگتا پھروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن سے کلام کرنا تو دور کی بات، اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی شلوار کا پہنچا، اپنے لاچے کا پلہ اتنا نیچا کرے کہ اس کے پیر کے ٹخنے ہی چھپ جائیں۔ نہ کفر، نہ اسلام، نہ شرک، نہ بدعت۔ یہ ٹانگوں کے ٹخنوں کو چھپانا، پیروں کے شلوار نیچے تک کرنا اور تہمت نیچے کرنا، یہ تکبر کی علامت ہے، اللہ کو پسند کوئی نہیں۔ جب 24 گھنٹے آپ کی میری شلوار نیچے رہتی ہے تو مسجد میں اونچی کیوں ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ نہیں پھر ٹنگلو کیوں ہونا؟ وہاں بھی تو نیچے رکھو، یعنی پتہ ہے کہ دربار اللہ کا ہے، یہاں غلطی کی گنجائش نہیں۔ اگر اللہ کا 5 مرلے کا دربار، 80 گز کا گھر اللہ کا گھر ہے تو یہ زمین بھی اللہ کا گھر ہے۔ اگر مسجد میں نافرمانی کی گنجائش نہیں تو خدا کی زمین پر رہ کر بھی خدا فرمانی کی گنجائش کوئی نہیں۔ شلوار ٹخنوں سے نیچی کر، تکبر تو اللہ کر سکتے، اس کے پاس سب کچھ ہے، بندے کے پاس کیا ہے؟ اگر اللہ اتنا سا اندر کا ہلا دے تو پیشاب اور پخانہ، میں جب گرا نا مولانا تو مجھے پتہ ہی لگتا تھا پیشاب جاری، پخانہ شروع، یا اللہ یہ کیا بیٹھے بیٹھے، کہ جب اندر کا نظام یہ بالکل اخیر کا جب یہ ہلا، اور ڈاکٹروں نے میری یہی چیز کھولی، اور سب سے پہلے جب مجھے ہوش آیا میں کہا پیشاب محسوس ہو رہا ہے؟ میں کہا جی جی، کہا الحمدللہ
پخانا؟ میں نے کہا نہیں آیا. زور؟ میں نے کہا نہیں لگ رہا. اب تک اللہ کی قسم 6 مہینے میرا پخانے پہ زور نہیں لگتا. بہت اتنی زور ہوتا ہے جیسے پنجاب سے سندھ کا سفر آسان ہے، پوٹی کرنا مشکل. بیماری اللہ نے دی، شکر نہ شکری نہیں، کبھی روئے نہیں، کبھی موت نہیں مانگی. لیکن تنگ آمد بجنگ آمد کی خادم بھی، بچے بھی، گھر والے، یار پانی دینا، ابھی تو پیا تھا، یار پیشاب پاس یورن پاس کرا دو، ابھی بھی تو کیا تھا، یار دوبارہ آ گیا. روکا کرتے ہیں، یہ روکا کرتے ہیں. بابا جی ہم منع نہیں کرتے، کرو ضرور، لیکن روکا کرتے ہیں. یار شوگر لو رہی، بھوک لگی ہے، ابھی تو کھایا تھا. یار کروٹ بدلا دو، سیدھے لیٹا کرو، ابھی تو بدلوائی تھی. پھر یہاں کچھ چیز کھن کی. میں نے کہا تنگ آمد بجنگ آمد، یا اللہ تیرے سے تو صحت مانگی تھی اور کہا تھا کہ موت تک اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ کوئی ایسی مجھ سے غلطی ہو گئی جس کا مجھے پتہ کوئی نہیں، وہ گناہ جو مجھ سے ہوئے اور وہ جس کا پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ سارے معاف فرما دے. کسی نے کہا یہاں جاؤ، کسی نے کہا یہاں، کسی نے کہا یہاں. میں ہر جگہ گیا، جب بالکل تھک گیا. اس حالت میں میرے عزیزو، اگست میں نے بیوی سے کہا، میں نے کہا چل عمرہ کر کے آئے. انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، ایسی تیرا دماغ خراب ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا چل. میں سانس کی مریضہ، میں تجھے کہاں اٹھاؤں گی؟ میں نے کہا نہیں چل، جہاں جا رہے ہیں انشاءاللہ بندوبست خود ہی ہو جائے گا. اور اللہ کا احسان ہے علماء کرام، آپ یقین کریں، ایک وظیفہ لے لو، 5 چیزوں کو پابندی کر لو، اللہ ہر سال حج بھی کرائیں گے، عمرہ بھی کرائیں گے. 5 چیزیں جتنی تمہیں اللہ توفیق دے، روزانہ پیسے جمع کیا کرو، 10 20 50. اگر اللہ لے جانے میں 10 20 لاکھوں کا محتاج ہے، پھر تو میرے سمیت تو کوئی نہیں جا سکتا. اگر اپنے عمر سے لے جاتا ہے پھر سب جا سکتے ہیں. پہلی نیت کرو کہ انشاءاللہ اسی سال عمرہ کر کے آئے. کہو انشاءاللہ، پکی نیت، جھوٹ نہیں کرنی، سچی نیت، دل کے انشاءاللہ جانا عمرہ کرنا، انشاءاللہ حج کرنے جانا. پہلی نیت ہوگی. اب 4 کام. ایک اپنے گھر کے اندر باکس رکھ لو، گلک رکھ لو، روزانہ اس میں جتنی توفیق ہو پیسے ڈالا کرو اور نیت کیا کرو اللہ یہ پیسے میں عمرے کے سفر پہ خرچ کروں گا، میں نے انہیں ہاتھ نہیں لگانا. بس. تیسرا 5 وقت کی پابندی سے نماز شروع کر دو. چوتھا جتنا ہو سکے لا تعداد درود شریف پڑھو، حضور کو سفارتی بنا لو. اور 5واں رات کو اٹھ کے اللہ کے آگے رو کے دکھاؤ. اللہ کی قسم اللہ کو رونا بڑا پسند ہے. بابو جی آؤ تمہیں ایک اور وظیفہ دے کے جاؤں، سارے حالات بہتر ہو جائیں گے، کبھی پریشانی نہیں آئے گی. ان چراغوں کو رات کے اندھیرے میں تھوڑی دیر اللہ کے آگے جلا لیا کرو. رب اکبر کی قسم وعدہ کر کے جا رہا ہوں، قیامت کے دن یہاں سے پکڑنا، اللہ بہتر جانتے ہیں. جو رات کے اندھیرے میں ان چراغوں کو اللہ کے آگے جلائے گا، اللہ جل شانہ اس کی برکت سے دن کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل فرمائے گا. رو کے دکھا دینا اس کو. یا اللہ بازار میں تو ترم خاؤں 2 گاڑیاں گارڈ ہوتے ہیں، یا اللہ سیکورٹی پولیس والوں کی، لیکن تیرے آگے میں ایک منی کا قطرہ گندگی ہوں. عدل پنجابی میں عدل کرے تا تھر تھر کھمبن، اونچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخشے جامن میں جے منہ کالے. اللہ جل شانہ تیرا کون سی دیر ہے، کر دینا. اور ایسے نہیں بابا مکھے 10,000 دے، انہیں کہ کوئی نہیں ہے، نہ بابا دے، نہ بابا دے. اللہ سے مانگنے کا طریقہ بچے سے سیکھو. جو بھی کسی اسکول میں نہیں پڑھا اپنی ماں سے مانگتا ہے، ری 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 دے دے. وہ کہتی باپ سے لے کے دوں گے، نہ تو دے، ماں میں کو تو دے، دکان سے ادھار نہ مکھے پیسے دے دے دے. جب تنگ آتی ہے تو وہ ماں نے جو چوری سے 2 سال پہلے کے پیسے ہوتے ہیں اس میں سے نکال کے کہتی یہ لے. لیکن میرے عزیزوں رونے پر ماں کے دینے کا انداز اور ہے، اس کے دینے کا انداز ہو رہا ہے. ماں دھکا دے کے دیتی ہے، وہ رحمت کے سینے کے ساتھ لگا کے دیتا ہے. ماں 20 دفعہ ہو پرے تھی پرے مر، لیکن بندہ کہتا ہے اللہ، وہ کہتا ہے 70 مرتبہ جی میرا بندہ، جی میرا بندہ. بول تو صحیح، لبوں کو ہلا تو صحیح، میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں، مجھے تیرے دل کی آس کا پتہ ہے کیا ہے. لیکن نہ بندے ذرا بول کے دو دکھا. بچہ ماں کو روٹی میں چوچی کہتا ہے، ماں سمجھ گئی بھوک لگی، لیکن دادے کو، مامے کو، باپ کو کہتے ادھر دیکھ تو صحیح. پھر پت میرا پتر وہ کہنا مما چوچی، اماں چوچی. جیسے ماں کو بچے کے بول اچھے لگتے ہیں،
بندے کی عاجزی اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے، کیوں ہاتھ اٹھائے وہ ہو اور دنیا سے بے خبر بے حال ہو جاؤ اور روکے کو اللہ میں تیرے سے لے کے جاؤں گا، تجھے دینا پڑے گا، اللہ تو مجھے کیوں نہیں دیتا، میں تیرا بندہ نہیں ہوں تو میرا رب نہیں، مارنے طریقے سے نہیں مانگنا، بچھ جانا اللہ کے آگے۔ یا تو تو نہ کہتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب تو نے کہہ تو اللہ میں گناہ سے بچنا چاہتا تھا، تجھے پتہ ہے میں کہتا توبہ کر، لیکن گناہ والے راستے سامنے آ گئے، نہ چاہتے ہوئے ہو گئے، اللہ تجھے پتہ ہے نہ تیری قسم نہ چاہتے ہوئے ہو گئے، پھر نہ چاہتے ہو روزانہ ہوتے جا رہے، تو نہیں نکالے گا تو کون نکالے گا، اللہ مجھے نکال، اللہ مجھے نکال، رو رو کے مانگو۔ رب اکبر کی قسم ہے تم مانگنے میں دیر کر رہے ہو، وہ دینے میں دیر نہیں کر رہا، کیا پتہ اس کی رحمت کے دروازے کھلے تو ہیں، ہماری طرف متوجہ ہو گئے ہو، ذرا زور سے کہہ دو نا یا اللہ میری توبہ، سبحان اللہ، اتنی سی بات ہے، نہ سفارشی نہ میرے عزیزو عرضی لکھنی پڑی، بس یا اللہ میری توبہ۔ وہ تو کریم ایسی ذات ہے، وہ بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ جس نے ایک کم 100 قتل کیے تھے، پھر میرے عزیزوں کچھ اپنے آپ آس امید لے کے گیا، اس نے کہا نہ اس نے 100واں بھی کر دیا، پھر اگلے کے پاس گیا، اس نے کہا ہاں تیری بھی گنجائش ہے، کیا ہم نے 100 قتل تو نہیں کیے، ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا، کوشش کرتے ہیں ہوگی غلطی، کپڑوں پہ سفر موٹر سائیکل پہ کر کے آؤ، کپڑوں پہ مٹی لگ جائے یوں کر کے جھاڑ لیتے ہو، بس یہ توبہ ایسا ہی ہے جیسے کپڑوں سے مٹی جھاڑنا، بس ایک مرتبہ اللہ معاف کر دے، پھر میرے عزیزو عربی میں نہیں انگلش میں نہیں، جو زبان تو جاتی اس زبان میں مانگ لے اللہ مجھے معاف فرما دے، تو اس نے کہا ہاں بھائی تجھے بھی خیر ملے گی، فلانی جگہ چلا جا، اب وہ توبہ کے ارادے سے بڑا اور موت سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، فوت ہو گیا، دونوں طرف کے فرشتے لینے آ گئے، کہیں جہنم میں لے کے جائیں گے، وہ کہنے لگے جنت میں لے کے جائیں گے، دونوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی، فیصلہ اللہ کی عدالت میں چلا گیا، اللہ اکبر۔ جواب کیا ملا کہ ان کو کہہ دے اگر نیکی والے راستے کی طرف قدم اٹھ گئے تو تم لے جاؤ، اگر برائی والی طرف کے قدم زیادہ تھے تو تم لے جاؤ، پھر میرے عزیزوں اس کی قدرت کا غیبانہ نظام چلا، ہاں اس کا غیب والا پردہ ہٹا نظام چلا، اللہ نے برائی والے راستے کو دور کر دیا، نیکی والے راستے کو قریب کر دیا، فرمایا آیا تو تھا نا، معافی تو نہیں مانگی تھی، صرف ارادہ کر کے آیا تھا، اور جو رب ارادہ کرنے پر 100 بندوں کے قاتلوں کو معاف کرتا ہے تو چھوٹے موٹے گناہ تو اس کے آگے بات ہی کوئی نہیں، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ جنازہ چرپائی پہ سامنے پڑا ہوا ہے، مسجد میں اعلان ہو گئے او جنازہ جنازہ جنازہ، اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہو جاوے، نہلا کر دھلا کر ساری کسریں اتار کر پھر جنازگاہ میں آؤ دیدار کرو، میت کا دیدار کرو، 4 بندے یوں کر کے چرپائی کے ارد گرد گھومتے ہیں، ایک بندے کے منہ سے نکلا کیا ہی سونا لگ رہا ہے، بڑا سونا تھا، بڑی اچھی زندگی گزار کے گیا، ایسے لگ رہا ہے جیسے مویا نہیں سویا ہوا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی اٹھ جائے گا، ہونٹوں پہ سمائل دیکھو، مسکراہٹ دیکھو، اس کی باچھیں گالیں کھلی کھلی دیکھو، پھر وہ یوں کر کے چہرہ دیکھ کے گیا، اس نے کہا بڑا سونا بڑا سونا۔ جب بندے کا انتقال ہوتا ہے اللہ اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، اللہ یعلم، اللہ کو پتہ ہے، شر من، بڑی گناہ بڑی کوتاہیاں بڑی گندگی کی بدبو آ رہی تھی، اللہ کو پتہ ہے بڑا گندا، لیکن اللہ فرماتا ہے تو تھا ہی کو جا کملا، میں گردن مروڑوں پھینکوں تجھے جہنم میں، لیکن جب میں نے تیرے جنازے والی چرپائی کو دیکھا، ایک بندہ کہہ رہا تھا وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا، بندے کہہ رہے تھے بڑا اچھا بڑا اچھا، بندے جا میرے بندوں کو جا کے بتا دے تمہارا رب تمہارے سے کتنا پیار کرتا ہے، ایک بندے نے کہا بہت ہی اچھا تھا، جا میرا بندہ، اس کے اچھے کہنے پر میں نے تیرے سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دیا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ سے دور ہونے کی کوشش نہ کرنا، دور ہوں گے تنہائی تنہائی، اندھیرا اندھیرا، ظلمت ہی ظلمت ہے، ناکامی ناکامی، جیسے ہو ویسے ہو کیسے ہو جس طرح کے اس طرح، گورے ہو کالے ہو پتلے ہو موٹے ہو،
چھوٹے ہو بڑے ہو غریب ہو، اللہ کا قرب نہ چھوڑنا۔ اور اللہ کا قرب پانے کے لیے واحد راستہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جو چاہتا ہے اللہ مجھ سے محبت کرے، اسے ہر حال میں، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں حضور کا غلام بننا پڑے گا۔ کلمہ پڑھ لیا، عبادت خدا کی چلے گی، اطاعت مصطفیٰ کی چلے گی۔ خبردار، اگر تمہیں کلمہ پڑھا تو اپنے سر پر رومال بھی اپنی مرضی کا نہیں باندھ سکتا، اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتا، اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتا، اپنی مرضی سے شادی بیاہ نہیں کر سکتا۔ اور لوگوں، شادی بیاہ کاروبار تو دور کی بات ہے، تجھے سانس لینے میں بھی حضور کا غلام بننا پڑے گا، اور سانس لینے میں بھی خدا کی رضا کو دیکھنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں، حکم کو پورا کرنا کہ اس وقت اللہ کا حکم، اور اس حکم کو پورا کرنے پہ میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، یہی دین ہے۔ باقی ٹکرے مارو اور میرے بھائی سارا جہان اپنے قدموں میں لا کے رکھو، اللہ کی قسم چلو، زندوں کی باتوں پر، زندوں کی زبانوں پہ یقین نہیں آتا، جاؤ جن کو اپنے ہاتھوں سے قبرستان اٹھا کے دفنا کے آئے ہو، جاؤ ان کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کے پوچھو، سب کی قبروں سے آواز آئے گی، او لوگوں، نہ مال چلتا ہے، نہ لال چلتا ہے، نہ پونڈ چلتا ہے، نہ ڈالر، نہ ریال چلتا ہے، قبر کے 5 بھائی 3 فٹ کے کمرے میں آ کے پتہ لگا یہاں تو آمنہ کے لال کا طریقہ چل رہا ہے۔ جو حضور کی غلامی لے کے آئے گا، کفن بے شک مکے کے پانی میں زمزم میں دھلا ہو یا نہ ہو، کامیاب ہو جائے گا۔ جو حضور کی غلامی اپنے کفن میں نہیں لے کے آئے گا، بے شک اس کا کفن مدینے سے آئے، اگر اللہ ناکام اسے کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کامیاب نہیں کر سکے گی۔ آخری باتوں میں میرے لاڈلو، میرے پیاروں، میں تمہیں مشورہ دے کے جاؤں، اپنے پلے باندھ لو، اللہ نے تمہیں سوکھ دی، سردی آ رہی ہے، گڑ، شکر، کپڑا لتا، سردی کے ملبوسات، کپڑے اپنے لیے، دھیانی کے لیے، بچوں کے لیے لاؤ گے نا انشاءاللہ جتنی طاقت ہے۔ ایک کام اور کرنا میرے لاڈلو، ایک کام اور کرنا، اللہ نے اگر توفیق عطا فرمائی، اپنے حلال کے پیسوں سے اپنا کفن خرید کے رکھ لو۔ بابو جی، ہم نے بڑے بڑے جنازے دیکھے، ایک کفن میں شک ہے، پتہ نہیں حلال کا کہ حرام کا۔ اپنا کفن کی 3 چادریں، میری ماں 5 چادریں کفن کی، میرے بھائیوں 3 چادریں اپنے حلال کی کمائی کے رکھو۔ حلال کی کمائی کی کفن میں سے خوشبو آ گئی، نجات ہو جائے گی۔ اگر حرام کی بدبو کی مہک نے فرشتوں کو متاثر کر دیا تو قبر کی پہلی رات اس وجود کو قبر میں بچانا مشکل ہو جائے گا۔ نیانے دھیاں، بڑے بڑے ملانر، بڑی بڑی گاڑیوں والے یہ چھلے کاروں کے انگلیوں میں ڈال کے گھوم رہے ہوں گے، اور یوں نیچے کفن ہوگا، بے چہرہ ہوگا، لوگ کہیں گے پھر کفن کا کیا؟ ڈاڈے کو پوچھو، مامے کو پوچھو، چاچے کو پوچھو، یہ تیرے سگے 4 بچے جن کے لیے لوگوں کے پانی چوری کرتا رہا، جن کے لیے میرے عزیزوں کھاد میں ملاوٹ کرتا رہا، جن کے لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں اللہ غنی چیزوں میں ملاوٹ کرتا رہا، میرا بابو جی خدا پاک کی قسم اللہ اکبر، یہ چیزیں ان میں سے کوئی تیرے کام نہیں آئیں گی۔ بابو جی مجھے ایک بات بتاؤ، زور میں نہیں پڑھنی، ابھی آپ نے پتہ نہیں پڑھی نہیں پڑھی، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، جب سے تم نے ہوش سنبھالا اللہ نے تمہیں عزت دی، اونچا کیا، شادی اکثر کی ہوئی ہے نا، اور میرے بھائیوں پیسے کا، دودھ کا، کھیر کا، گھاس کا، لباس کا، کھاد کا، ہر چیز کا حساب لیا۔ کبھی اپنی بیوی سے جا کے نماز سنی ہے، کبھی اپنی بیوی سے جا کے کلمہ سنا ہے؟ ہم تو موبائلوں پہ دیکھتے ہیں، نکاح کے وقت مولوی صاحب دولہے کو کلمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ جب دولہے کو کلمہ نہیں آتا تو اس کی بیوی کو کیسے آئے گا؟ پیسے اور معیار کو دیکھ کے شادی کر رہے ہیں۔ ہم تو بیوی کے پاس جائیں یا جب نوجوانی چھا جائے، خواب میں شہوت آ جائے، احتلام ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے مولوی گج کے بتائے گا، دھی کو کون بتائے گا، بیٹی کو کون بتائے گا، بہن کو کون بتائے گا۔ 25 سال ہو گئے شادی کو، مہینے میں 11 دن 8 دن 10 دن ناپاک رہتی ہے، کبھی جا کے اسے بتایا پاک کیسے ہوں گے، کبھی اسے بتایا بغلوں اور زیر ناف بال صاف کیسے کریں گے،
نہیں یقین آتا میرے عزیزو شرم آ رہی ہے، ورنہ میرے عزیزو میں بچوں کو دکھا دوں 2 مہینے ہوئے اپنے بالوں کی طرف توجہ نہیں دی، غسل کے فرض نہیں آتے۔ ایمانداری سے بتاؤ اس حالت کے اندر موت آ گئی تو میرے عزیزو مرنے کے بعد انسان کہاں جائے گا؟ اور چلو میرے محترم دوستوں بزرگوں، گھر غریب کا ہوتا ہے، گھر امیر کا ہوتا ہے، جھگی والا خیمے والا گھر ہو، کچی دیواریں مٹی بھر بھر کے گر رہی ہو، لیکن صبح سویرے وہ گھر بھی صاف ہو جاتا ہے، وہ گھر جنت میں تھوڑی جائے گا۔ جب گھر کی اتنی صفائی کا خیال ہے تو اپنے کردار کی صفائی کا خیال کیوں نہیں آتا؟ آج تک تمہیں کسی نے نہیں روکا اور کسی نے نہیں کہا ہاتھ دھوئے بغیر تم نے کھانا کیوں کھایا؟ میرے نبی کا طریقہ ہی نہیں، حضور ہاتھ دھوئے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ یوں فرمایا جب میرا امتی صبح اٹھے تو محترم دوستوں بزرگوں، حتیٰ کہ باتھ روم میں جا کر پانی والے استنجا والے لوٹے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، کسی کھانے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، حتیٰ یغمسن احدکم، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو نہ دھو لے، این باتت یدہ، کیا پتا تیرے ہاتھ رات کہاں پھرتے رہے۔ ایمانداری سے بتاؤ جب گھر کے برتن کو بغیر ہاتھ دھوئے صبح ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تو روٹی پا کے اس کا لقمہ بنا کے منہ میں ڈالنے کی کیسے اجازت ہے؟ چھولے والی ریڈی پر، چائے والی ریڈی پر، چائے والے سٹال پہ گیا، ہکڑو چا سٹھی مٹھو برابر ہوئے، پتی برابر ہوئے، اور وہی زہر بن کھول کے پیشاب کر رہا، لعنت ہے تیری زندگی پر، اور وہی زہر بن باغ کے چسکیاں بھر بھر کے پانی پی کے آ رہا، بے غیرتا اور بے حیایا اور بے شرما، تجھے پیرچ اور کوپ میں گندگی نظر آئی، کردار میں گندگی کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ اتنی سی مٹی کالا ذرہ چائے میں پھر جائے، دوسری لے کے آ، بھائی لے کے آ، بھائی لے کے آ۔ جب مالک کائنات کے دربار میں یہ کردار لے کے جائیں گے تو اللہ بھی فرمائیں گے بے لے کے آ، دوسرا لے کے آ۔ کہاں جائیں گے؟ ماں بھائی رشتہ دار قوم برادری، 50,000 بندوں کے ووٹ لیے یہ سامنے کھڑے ہوں گے، رب اکبر کی قسم ووٹ دور کی بات دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ یہ وہ ہولناکیاں حضرات سے رس کرنا ہو، جبرائیل علیہ السلام آئے، آخرت کی قیامت کے عذاب اور قیامت کی ہولناکیاں بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک میں گئے، باہر تشریف لائے، سید ابو ہریرہ میرے عزیزو اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کرنے والا، دیکھا آپ کی کٹ پر، آپ کی پشت مبارک پر ہاتھ ہے اور ایسے جھک کے چل رہے ہیں جیسے کوئی بہت بوڑھا آ رہا ہو، اور یہ چہرے کے اس حصے میں داڑھی میں سفید بال 17 یا 35 آ گئے۔ یا رسول اللہ ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ جوان گھر میں گئے تھے، بوڑھے کیوں آ گئے؟ فرمایا ابھی جبرائیل آ کے گیا ویڑے میں کمرے میں، سورہ ہود سورہ نبا سنا کے گیا، قیامت کی ہولناکیاں سن کر میں محمد کی جوانی پر بڑھاپا آ گیا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ قرآن پاک یہ پڑھا ہوا، ذرا دکھانا مجھے، یہ قرآن پاک پڑھا ہوا آج سے 1450 سال پہلے، الحمدللہ ہمارا وضو ہے، یہ 1400 سال پہلے یہ قرآن پاک کہاں تھا؟ کاغذوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر، چمڑوں کے اوپر۔ اس کو ترتیب وائز ایک نسخے کی صورت میں 30 پاروں کو اکٹھا کرنے والا کون ہے؟ نبی کا دوہرا داماد ہے، جامع القرآن ہے، عثمان ذی شان ہے، کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بھی 82 سال ہے، جس کو حضور نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، او میرے عثمان آج کے بعد تو جو بھی کر لے، اللہ نے تیرے گناہوں والے کھاتے کو ہی ختم کر دیا ہے، اللہ نے تیرے نیکیوں والا کھاتا ہی کھول دیا ہے۔ یہ جنت البقیع میں سر جھکا کے بیٹھے ہو رہے ہیں، آنسو گر گر کر میرے عزیزوں بیٹھنے والی جگہ کو گیلے کر گئے۔ کسی نے سر پر ہاتھ رکھا، عثمان 2 دھیاں نبی کی تیرے نکاح میں، منبر پر کھڑے ہو کے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا 40 سوٹی تو وہ بھی تیرے نکاح میں دے دیتا، اور عثمان تیرے بارے میں سنا نہیں دیکھا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، آپ رک گئے، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا میرا عثمان کہاں ہے؟ جی عثمان یہ گرے بان کے بٹن بند کر لے، عثمان ذیشان بند کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ تو آگے تھے میں پیچھے تھا، آپ کو کیسے پتہ لگا؟ فرمایا عثمان جب میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ فرشتوں کی جماعت بھی میرے ساتھ چلتی ہے، تمہاری نمائندگی میں کرتا ہوں، ان کی نمائندگی جبرائیل کرتا ہے۔ اچھا
जिब्राइल आके रुक गया। मैंने कहा जिब्राइल चलता क्यों नहीं? कि अपने दामाद से को बटन बंद कर। उसका खुला सीना देखकर मैं जिब्राइल को हया आ रहा है। या तो बेटियां यूं खुले गले, ये तो सिद्ध की अलामत है ना, सकाफत है सिद्ध। और माशाल्लाह बाज तो हदे पार कर गए। 2000 रुपए का कमीज, 1500 रुपए सिलाई, कुर्ता कंधे पे पहनने की तौफीक नहीं मिलती, कईयों की तो तहमत नहीं होती। दीन भी गैरत वाला, दीन पहुंचाने वाला भी गैरत वाला, और दीन को मानने वाले भी को अल्हम्दुलिल्लाह सारे गैरत वाले। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अपने लिबास का बस अल्लाह बंदे से क्या मुतालबा करता है, मेरा बंदा जमीन पर ऐसा बल के चल कि तुझे देखकर खुदा को भी प्यार आ जाए, रोजे वाले मुस्तफा को भी प्यार आ जाए। 3 बातें। पहला वो शख्स जिसकी तरफ अल्लाह देखना कलाम करना गवारा नहीं करेगा, शलवार को टखनों से नीचे करने वाला। दूसरा वो शख्स अल मन्नान, एहसान जतलाने वाला। न्याणी की शादी में काम आया था, बाप मर गया था, मैंने जहेज बनाया था, बरादरी को बोर्ड से रोटी मैंने दी थी। अल्लाह ऐसे शख्स की तरफ देखना गवारा नहीं करेगा। तीसरा वो शख्स जो अपना सौदा बेचने पे कस्में बार बार उठाएगा। हाँ, अपना सौदा बेचने पे वो लिखा हुआ मन गश्शा फलैसा मिन्ना, घोटे में मिलावट साबित करने वाले को 1 लाख इनाम दिया जाएगा। अल्लाह की कसम सौदा साफ सफा मिलता है। रब को पता है तेरे हाथ क्या कर रहे हैं। खबरदार, जिसने लेना ले, कस्में ज्यादा उठाने वाला भी अल्लाह देखना गवारा नहीं करेगा। तो मेरे अजीजों, हुजूर की खत्म नबूवत के सदके से अल्लाह ने तबलीग का काम आपको मुझे अता फरमाया। इज्तिमा है इंशाअल्लाह ताला, जाओगे इज्तिमा में? कौन कौन जाएगा इज्तिमा में? एक मेला लगता है, मौत का कुआं नहीं होता, बांदर की लड़ाई नहीं होती, कुत्ते खरगोश की लड़ाई नहीं होती। एक मेला लगता है, सारा जहान आया होता है। कुछ में मेरे अजीजों उम्मत की मलाई जो दूध कड़ता है ना, वो लाल लाल मलाई, कुछ मलाई होती है। वो रायविंड की बंजर जमीन पर जब ये पेशानी अल्लाह के आगे फेंकते हैं तो अल्लाह पता नहीं सिंध वालों के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है। पता नहीं किसकी दुआओं पर आमीन होती है और किसकी दुआ पर आसमान के फरिश्ते लब्बैक कहते हैं। जाना जरूर, रेवड़ियां तो तुम्हारे यहाँ से मिल जाएंगी, चकवाल की राजस्थान की यहाँ से मिल जाएंगी, मूंगफली मिल जाएंगी। बदनसीबी 2 दिन का सफर करके गए, 2 दिन वापिस आए, रस्ते में मेरे अजीजों क्या बचा? 1 किलो रेवड़ियों का पैकेट में लेके आए, खजूरें लेके आए। नहीं मेरे अजीजों, इस नियत से बस और ट्रेन के पायदान पे कदम रखना है। बेहिदायता होके जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह हिदायत लेके वापिस आऊंगा। उलमाए किराम के बयान पंजाबी में उर्दू में हो, हम सिंधी जानने के अलावा अपने बस तवज्जो से कराम टिकटिकी लगा के सुनना। और मेरे अजीजों, हुजूर की खत्म नबूवत की चौकीदारी पर इंशाअल्लाह बताओ कौन कौन काम करेगा? सुभान अल्लाह। फिर हाथ आपका ऊपर हो और जुबान से को ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अल्लाह ने सिर की धरती पे एक हीरो चुना, उस हीरो का नाम डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो था। अल्लाह ताला गनी के रहमत फरमाए, ऊंचा बोल दो आमीन। मेरे अजीजों दोस्तों, उनको बाप के जाने के बाद हमने अक्सर देखा बाप का मिशन खत्म हो जाता है। पता नहीं साई ने कौन से रात के अंधेरे में दुआ की, अल्लाह ने उस मिशन का लिबास उसकी नस्ल को बना दिया। अल्लाह ने राशिद को, तारिक को, अल्लाह ने भाइयों को हमारे इलाके, हमारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह ने मोमिनों के लिए एक एहसान बनाया जो हर कुफर के मुकाबले में, बिदअत के मुकाबले में, शिरक के मुकाबले में सीना तान के खड़ा हो जाता है और कहता अल्लाह अकबर। इन सीनों को तुम मेरे बाप के गोलियों से आजमा चुके हो। मेरे अजीजों, ये गर्दन कट तो सकती है, सर झुक नहीं सकेगा। हमारे कायदे जमीयत जमीयतुल उलमा इस्लाम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान अल्लाह हयाती दे, हर जगह फौज हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, हुकूमत हो, अल्लाह की कसम हक की के लिए खड़ा हो जाता है और सर झुका के बात नहीं करता, आंखों में आंख डाल के खड़ा हो जाता है। दुआ करो जिसकी क़यादत ऐसी हो, अल्लाह उसके कारकुनों को भी आला बना दे। रब्बे अकबर की कसम है, जितनी दीनी जमातें हैं और जितनी दीनी जमातों के कायद हम सब के साथ हैं, अल्लाह हमारे कायद को, हमारे दीनी जमातों के सरबराहों को अल्लाह सलामत रखे। रब्बे अकबर की कसम, कदम वो उठा के दिखाए दौड़
کے ہم دکھائیں گے. ہمارا ایک جمعیت کا مشن ہے, ہمارا ایک نظریہ ہے, ہماری ایک سوچ ہے کہ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام ہوگا. انصاف لوگوں کے دروازے پر آئے گا, انصاف لینے کے لیے انصاف کے دروازے پر نہیں بلکہ انصاف ملنے کے لیے انصاف لوگوں کے دروازے پر آئے گا انشاءاللہ. اگر میرے عزیزو اللہ کو یہ کام پسند ہے, یقیناً پسند ہے, اس کام کی برکات نظر آ رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں وہ انشاءاللہ دور نظر آئے گا. اس وقت میں کمزور جانور محفوظ نہیں, آنے والے وقتوں میں وہ عورت جس کے جسم پر سونا لدا ہوگا وہ گھر سے نکل کر واپس گھر میں آئے گی. سونا انگوٹھی اتارنے والا تو دور کی بات, اس کی طرف نگاہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں آئے گا انشاءاللہ. پاکستان کے اللہ نے مقدر میں ان ہاتھوں کی لکیروں میں اللہ نے لکھا ہے فلسطین غزہ کو اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے فتح کروائے گا. تو انشاءاللہ بیت المقدس پہ پرچم مسلمانوں کا, لا الہ الا اللہ کا اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کروائے گا, گڑوائے گا, اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی حکمرانی چنے گی, اسلام کی حکمرانی چلے گی. اس کے لیے اللہ نے کلمہ پڑھنے والے سب کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کا اللہ نے انتخاب فرما لیا ہے. تو بتاؤ اپنی دینی قیادت کا ساتھ دو گے, ہر حال میں دو گے, ووٹ میں نوٹ میں وقت میں کون کون دے گا؟ سارے دو گے ماشاءاللہ. پھر اللہ کا نام بلند کرو, نعرہ تکبیر, سبحان اللہ. تاج و تخت ختم نبوت, شان صحابہ, جمعیت علماء اسلام, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان, قائد سندھ مولانا راشد محمود سغرو, جمعیت علماء اسلام, ختم نبوت, ختم نبوت. حضور کی پگڑی کی چوکیداری کرو گے؟ کوئی پرویزی, کوئی لاہوری, کوئی انجینئر, کوئی بھی باطل فرقہ حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کرے گا, دفاع کرو گے انشاءاللہ. بے شک وہ باپ کیوں نہ ہو, بے شک وہ ماں کیوں نہ ہو, جو حضور کا نہیں وہ ہمارا ہو سکتا نہیں, جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے. ایک تاجدار ختم نبوت. تبلیغ کی برکت سے اللہ نے, ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ کے میرے ذمہ لگایا. جب تک میرا عزیزو سانس سے حرکت کر دوڑتی رہے گی, خون حرکت کرتا رہے گا, دل حرکت کرتا رہے گا, خون رگوں میں دوڑتا رہے گا, انشاءاللہ تبلیغ کا کام ہوتا رہے گا. کون کون اللہ کے راستے میں نکلے گا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس تبلیغ کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دینا, خود بھی نیکی پہ جمے رہنا, برائی سے بچنے کی دعوت دینا, خود بھی برائی کاموں سے دور رہنا. کرو گے انشاءاللہ تعالی بھائی؟ مسجدوں کو آباد کرو گے. اب دو کام اور کرنے ہیں. ایک 5 وقت کی نماز, اور تمہارے اسد اللہ کہتے ہیں نا کہ بیعت کرو اللہ سے. کون کون کرتا ہے 5 وقت کی نماز؟ پکی پکی, جیسی وہ چاہتا ہے ویسی تو مجھے بھی پڑھنی نہیں آتی, جیسی اس کی چاہت ہے, لیکن وہ نقلوں پر اپنا کرم فرما دیتا ہے. پڑھنی آئے تب بھی, نہ پڑھنی ہے بس کھڑے ہو جایا کرو. یا اللہ مجھے آتا جاتا کچھ نہیں, تو نے دنیا میں بھرم رکھا چٹے کپڑوں کا, یہاں بھی بھرم رکھ لے. نماز کے سجدوں سے ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں گی. اب نماز کے سجدوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کے سجدوں کو مضبوط کرنے کے لیے حلال مال, یہ شرطوں کا, کبوتر بازی کا, مرغی لڑائی کا, اور خرگوش کتے کی لڑائی کا, بیلوں کی لڑائی کا, یہ ملاکھڑے کا, یہ سنوکر کا, یہ بیٹیوں کا, یہ لوڈو پہ شرطیں, یہ میچوں پہ شرطیں, حرام حرام حرام. وہ قسطوں کا پیسہ جس کی میعاد پوری ہو گئی کہ 50,000 کی چیز ہے, یہ 50,000 کی چیز 55,000 میں 2 سال میں تو مجھے پیسے دے گا, اگر 2 سال میں نہیں دیے تو 55 کے 60. یہ حرام ہے, اور حرام حلال کا بھی بڑا غلط کر دیتا ہے. تو 2 زہر ہیں, ایک سانپ کا زہر, ایک حلال ایک حرام مال کا زہر. سانپ کا زہر جان لے لیتا ہے اور حرام مال ایمان لے لیتا ہے. تو لوگوں جان نکل گئی, اللہ دوبارہ دے دیں گے, لیکن ایمان چلا جائے توبہ نہ کی واپس نہیں آئے گا. ہم نے جان بھی بچانی ہے اور ایمان بھی بچانا ہے. توبہ کے کلمات پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.